رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، اور 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سب سے چھوٹی صاحبزادی، چہیتی صاحبزادی ہیں، ان کی یوم وفات ہے۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ صاحبزادی تھیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو یہ رونے لگی، دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو یہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا معاملہ تھا، تو فرمانے لگی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب پہلی مرتبہ یہ بتایا، یہ فرمایا کہ میں اب اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، تو فرقت کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے میں رونے لگی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ میرے کان میں جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے کہ اے فاطمہ، میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی۔ تو لہذا اس خوشی کی وجہ سے جو ہے میں مسکرانے لگی، اور ایسے ہی ہوا۔ ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور اس کے 6 ماہ بعد رمضان المبارک آتا ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ زندگی جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ بھئی عورتوں کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے، مردوں کے لیے اس طریقے سے مشعل راہ ہے کہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چین اور سکون تب تک نہیں ملتا کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا چکر نہ لگا لیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور ماتھے پر بوسہ دیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ دیا کرتی تھی، یہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے میاں بیوی کا کیا تعلق ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، تو وہ بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت کا عالم تھا، اور اس محبت میں کبھی ناراضگی بھی ہوا کرتی تھی، اس ناراضگی کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، اس میں کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور روایت جس پر آج تک عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، چکی پیس کے میں تھک جاتی ہوں، کوئی غلام کوئی نوکر عطا کر دیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب اپنے بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ دن بھر کی تھکاوٹ جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ آج تک مسلمانوں کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، تسبیح فاطمی یہ کہلاتی ہے۔ تو لہذا 3 رمضان المبارک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، لہذا ہمیں رمضان المبارک میں اعمال بھی کرنے ہیں، اور رمضان المبارک کے واقعات بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، تاکہ ان واقعات کو پڑھ کر، سن کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ ہم نے اپنی زندگیاں ان حضرات کی زندگیوں کی طرح گزارنی ہے۔